13 جون 1325 کو ایک مراکشی نوجوان ابو عبداللہ محمد ابن بطوطہ نے ایک تاریخی اور غیر معمولی سفر شروع کیا، جس کے دوران انہوں نے 14ویں صدی کے حوالے سے وہ اہم باتیں بتائیں جو اس سے پہلے لوگ نہیں جانتے تھے۔ ابن بطوطہ 24 فروری 1304 کو مراکش میں پیدا ہوئے۔ انہیں قرون وسطیٰ کا عظیم مسلم ایکسپلورر کہا جاتا ہے۔ انہوں نے 1,20,000 مربع کلومیٹر طویل سفر کیا اور ایک مشہور سفر نامہ بھی تحریر کیا۔ اس سفر میں قریب تمام اسلامی ممالک کے علاوہ چین اور سوماترا، جسے آج انڈونیشیا کہا جاتا ہے، شامل تھے۔ جیسے کہ آپ کی پیدائش اسلامی اسکالروں کے ایک خاندان میں ہوئی تھی، اس لیے انہیں ابتدائی طور پر اسلامی قوانین اور قرآن کی تعلیم دی گئی، تاہم وہ ایک جگہ بیٹھ کر اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتے تھے۔ انہیں زندگی کا مقصد تلاش کرنے کا جنون تھا اور شاید اسی لیے ان میں حج کی ادائیگی کی خواہش پیدا ہوئی۔ 21 سال کی عمر میں ابن بطوطہ مراکش سے حج کی نیت سے نکلے۔ اس وقت تک انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کی آگے کی زندگی سفر ہی میں گزر جائے گی۔ ان کا ابتدائی ہدف مقدس شہر مکہ تھا، مگر مذہبی عقیدت، ادبی دلچسپی اور جذبے کی بدولت یہ سفر انہیں بہت آگے لے گیا۔ شمالی افریقہ میں ابن بطوطہ کے سفر کا آغاز خطرے سے بھرپور تھا، جہاں انہیں مشکل صحرا اور ڈاکوؤں کا سامنا کرنا پڑ گیا تھا۔ پھر وہ مغربی خطے سے گزرے، جہاں انہوں نے کئی قصبوں اور شہروں کا دورہ کیا۔ مصر آمد پر ابن بطوطہ قاہرہ کے عظیم شہر کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ یہ قدیم دور کے ان شہروں میں شمار ہوتا تھا جہاں سب سے زیادہ چہل پہل تھی۔ وہاں وہ عظیم مساجد، مصروف بازاروں اور علمی اداروں میں گئے۔ انہوں نے سکندریہ کا بھی دورہ کیا۔ شروع میں وہ صرف حج کرنا چاہتے تھے اور اس کے بعد مصر، شام اور حجاز کے معروف مذہبی اسکالر اور صوفی بزرگوں کے حوالے سے تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس علم نے انہیں عدالتی پوزیشن کے لیے اہل بنا دیا۔ اسلامی تعلیم کے سابق طالب علم کی حیثیت نے انہیں کئی مواقع فراہم کیے۔ وہ حکمرانوں کی درباروں میں قابل احترام مہمان بنتے تھے۔ مصر میں اپنے سفر کے دوران ان میں مزید جنون پیدا ہوا۔ انہوں نے دنیا کے کئی حصے دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے ساتھی وہاں تجارت، زیارت یا تعلیم کے لیے سفر کرتے تھے، مگر ابن بطوطہ کے اندر نئے ملکوں اور نئے لوگوں کو جاننے میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ کئی سلطانوں، حکمرانوں اور گورنروں نے ان کا استقبال کیا اور ان کی مدد کی، جس کی بدولت وہ یہ سفر جاری رکھ پائے۔ حج ان کے لیے ایک روحانی سفر تھا۔ اس دوران وہ اسلامی دنیا کے مختلف ثقافتوں اور لوگوں سے ملے، جس کی وجہ سے ان میں مزید سیاحت کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ مکہ میں ان کے ذہن میں ایک نیا منصوبہ بنا۔ جب انہوں نے دلی کے سلطان محمد بن تغلق اور مسلم علماء کے شاندار سخاوت کے بارے میں سنا، تو انہوں نے اس دربار میں اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا۔ ایک بالواسطہ راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو کر ابن بطوطہ شمال کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ مصر اور شام سے گزر کر دوبارہ ایک جہاز لے کر اناطولیہ پہنچے، جہاں انہوں نے کئی سمتوں سے ترکوں کی سرزمین کو ایک ایسے وقت میں عبور کیا جب اناطولیہ بہت سی چھوٹی چھوٹی سلطنتوں میں تقسیم تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں وہ سلجوق سلطنت کے خاتمے اور سلطنت عثمانیہ کے عروج کے بارے میں قابل اعتماد ذرائع بن گئے۔ تمام مقامی حکمرانوں نے ابن بطوطہ کا فراخ دلی سے استقبال کیا۔ قسطنطنیہ سے واپسی پر انہوں نے ہندوستان کی سمت میں اپنا سفر جاری رکھا۔ انہوں نے ایک قافلے کے ساتھ وسطی ایشیا کا سفر کیا، جہاں انہوں نے بخارا، سمرقند اور بلخ کے قدیم شہروں کا دورہ کیا۔ انہوں نے خراساں اور افغانستان سے ہوتے ہوئے کچھ پیچیدہ راستے اختیار کیے اور ہندوکش پہاڑی سلسلوں کو عبور کرنے کے بعد ہندوستان اور پھر دلی سلطنت پہنچے۔ وہاں وہ سلطان محمد بن تغلق کے سامنے حاضر ہوئے، جنہوں نے انہیں قاضی مقرر کر دیا۔ ابن بطوطہ نے ہندوستان میں کئی سال گزارے، جہاں انہوں نے اس معاشرے کی پیچیدگیوں، اس کے انتظامیہ اور مختلف مذہبی روایات کے درمیان تعلق کا مشاہدہ کیا۔
ابن بطوطہ نے محسوس کیا کہ ہندوستان میں ان کی حیثیت خطرے سے خالی نہیں۔ سخاوت اور ظلم کے ایک غیر معمولی مرکب سلطان محمد بن تغلق نے ہندوستان کے زیادہ تر حصے کو مسلمانوں اور ہندوؤں پر ایک آہنی ہاتھ سے کنٹرول کیا۔ ابن بطوطہ نے سلطان اور اس کی حکمرانی کی تمام شان و شوکت اور ناکامیوں کا مشاہدہ کیا اور اپنی زندگی کے لیے روزانہ خوفزدہ رہے، کیونکہ انہوں نے بہت سے دوستوں کو اس کا شکار ہوتے دیکھا تھا۔ ابن بطوطہ کی جانب سے سلطان محمد بن تغلق کے کردار کی عکاسی نفسیاتی بصیرت کا ایک غیر معمولی نمونہ تھا، جس میں ان کا خوف اور ہمدردی دونوں عیاں تھے۔ سلطان نے ابن بطوطہ کو 1342 میں چینی حکمران کے لیے اپنا سفیر مقرر کیا۔ ابن بطوطہ نے بغیر کسی افسوس کے دلی چھوڑ دیا، لیکن یہ سفر مزید خطرات سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ سفارت خانے پر ہندو باغیوں نے حملہ کیا تھا۔ وہ مشکل سے اپنی جان بچا کر نکلے تھے۔ جنوب مغربی ہندوستان کے مالابار ساحل پر انہوں نے خود کو مقامی جنگوں کے درمیان پایا۔ ان کا جہاز آخرکار تباہ ہو گیا۔ وہ اپنی قیمتی اشیاء، شہنشاہ کو پیش کیے جانے والے تمام تحائف سے محروم ہو گئے۔ سلطان کے غضب سے خوفزدہ ہو کر ابن بطوطہ نے مالدیپ جانے کا انتخاب کیا، جہاں انہوں نے تقریباً 2 سال بطور جج گزارے۔ مالدیپ سے انہوں نے سری لنکا کا سفر جاری کیا، جہاں انہوں نے سرسبز مناظر اور بدھ مت کے مندروں کی سیر کی۔ جنوب مشرقی ہندوستان میں اپنے جہاز کے تباہ ہونے کے بعد وہ دوبارہ مالدیپ، پھر بنگال اور آسام گئے۔ اس وقت انہوں نے چین کے لیے اپنا مشن دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا اور انڈونیشیا کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں مسلمان سلطان نے انہیں ایک نیا جہاز دیا اور وہ چین کے لیے روانہ ہوئے۔ ابن بطوطہ جہاں بھی گئے، انہوں نے ان جگہوں، لوگوں اور ثقافتوں کو اپنی کتاب میں تفصیل کے ساتھ درج کیا ہے۔ ابن بطوطہ کے سفر کا سب سے نمایاں مرحلہ ان کا چین کا سفر تھا۔ 1345 میں وہ گوانزو کے ہلچل سے بھرے تجارتی مرکز میں پہنچے۔ چین کے بارے میں ابن بطوطہ کی تحریر ایسی دنیا کی جھلک پیش کرتی ہے جسے اس سے قبل محض چند ہی یورپی یا عربوں نے خود دیکھا ہوگا۔ وہ بیجنگ میں شاہی دربار کی شان و شوکت، چینی تہذیب کی ترقی اور چینی طرز حکمرانی پر حیران رہ گئے۔ ابن بطوطہ کا چین کا سفر ہمیں قرون وسطیٰ میں باہمی روابط کے بارے میں بتاتا ہے، جس میں تجارت اور سفارتکاری کا عمل دخل رہتا تھا۔ اپنے طویل سفر کے بعد ابن بطوطہ نے 1346 میں انڈونیشیا، مالابار اور خلیج کے راستے بغداد اور شام سے پھر مراکش واپسی کا سفر شروع کیا۔ شام میں انہوں نے 1348 میں بلیک ڈیتھ کی تباہیوں کا مشاہدہ کیا۔ وہاں اور مصر کے کئی شہروں کا دوبارہ دورہ کیا۔ اسی سال انہوں نے مکہ جا کر اپنا آخری حج کیا۔ 1353 کی آخر میں ابن بطوطہ مراکش واپس آئے اور سلطان کی درخواست پر مصنف ابن جوزی کو اپنی یادداشتیں لکھیں، جنہوں نے ابن بطوطہ کے سادہ نثر کو آرائشی انداز اور اشعار کی آیات سے مزین کیا۔ اس کے بعد ابن بطوطہ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی موت سے قبل مراکش کے ایک قصبے میں قاضی کے طور پر خدمات سر انجام دیں۔ ان کی وفات 1368 سے 1377 کے درمیان ہوئی اور انہیں ان کے آبائی شہر ٹانگیر میں دفن کر دیا گیا۔ ابن بطوطہ کو آج بھی عظیم ایکسپلورر مانا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے سفر اور اپنی تحریروں سے تمام نسلوں کو متاثر کیا ہے۔